نہیں ہے کہ اندر گھسے ہوئے تھے لوگ جو آپ اکسا رہے تھے کراؤڈ کو. دیکھیں 27 سال میں کبھی کسی نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی, تو ایک دم یہ جو سب کچھ ہوا ہے, تو اس کے اوپر بہت ضروری ہے انویسٹیگیشن کی, کیونکہ یہ اس سازش میں یہ چیز بھی آئے گی کہ پلان بنایا گیا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو فوج کے سامنے کھڑا کیا جائے اور فوج کے ذریعے تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. یہ پلان بنایا ہوا ہے. یہ خطرناک ہے ملک کے لیے. یہ پیچھے پی ڈی ایم ہے. یہی ہوا تھا 1971 میں. 1971 میں کیا ہوا تھا؟ الیکشن جو جیت گیا تھا, جو پرائم منسٹر تھا, جس کو بننا چاہیے تھا پرائم منسٹر, ایک پولیٹیشین نے سازش کی فوج کے ساتھ مل کے اور اس کو بجائے پرائم منسٹر بنانے کے اس کے خلاف ملٹری ایکشن کروایا گیا اور ملک ٹوٹ گیا. یہ وہی پلان بن رہا ہے. الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے. 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہار چکے ہیں. تو اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نہ کسی طرح فوج کے سامنے کھڑا کرو. کون اپنی فوج سے لڑتا ہے مجھے بتائیں؟ اگر فوج سے لڑے گا تو کیا ملک ہی ہارے گا نا. کبھی کوئی لڑتا ہے؟ یہ جو سارا کرایا جا رہا ہے, جو اکسایا جا رہا ہے, اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ صرف یہ پی ڈی ایم کو ہی فائدہ ہے نا. ملک کی تو جمہوریت بھی تباہ. اب یہ سوچ لے کہ یہاں کیئر ٹیکر کا اب کیا قیام رہ گیا, ان کی کیا قانونی حیثیت رہ گئی ہے؟ 90 دن پورے ہو گئے ہیں. ان کا تو کام تھا الیکشن کروانے کے لیے آنا. ان کو تو اب تک اب ان کا کام کیا ہے؟ یعنی ان کی کون سی قانونی حیثیت رہ گئی ہے؟ اور 70% پاکستان ہے پنجاب اور پختونخوا. اب آج وہاں کوئی ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں 90 دن میں کروایا. آئین کو توڑا ہے. گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے سازش کی ہے. تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ سارا ایک سازش کا حصہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس ملک میں الیکشن نہ کرواؤ, اور پہلے وہ لنڈن پلان کا حصہ کہ تحریک انصاف کو کرش کرو, عمران خان کو جیل میں ڈالو یا سائڈ پہ کرو اور مروا دو اس کو. یہ سارا وہ پلان کا حصہ ہے. لیکن سوال آخر میں میرا یہ ہے کہ کیا پاکستان جیتے گا اس سے؟ کیا ہماری جمہوریت کو فائدہ ہے, ہمارے اداروں کو, ہمارے آئین کو؟ یہ تو سارا تباہ ہو رہے ہیں اسی پروسیس کے اندر. ایک خان صاحب یہ بتائے گا کہ جو آئندہ آنے والا سیٹ اپ جس کی باتیں بادگشت اقتدار کی راہداریوں میں سنائی دے رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ 3 سال کا ایک ہائبرڈ سسٹم لانچ کر دیا جائے. آپ کہیں فکس ہو جائیں اور اس کے بعد پھر 3 سال بعد جا کے کہیں الیکشن ہو. ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ اگر 14 مئی بھی گزر گئی, آنے والے دن بھی گزرتے جا رہے ہیں, الیکشن کی ڈیٹ آپ کو مل نہیں رہی, پارٹی کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, این سی اے کا اسکینڈل آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہے, ایسے میں آپ کہاں دیکھتے ہیں پارٹی کہاں سٹینڈ کرے؟ دیکھیں, کوئی بھی راستہ لوگے نا, آج پاکستان جدھر کھڑا ہے, آپ صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ جو بھی راستہ لوگے وہ پاکستان کی تباہی ہے. مجھے کوئی سمجھا دے, آج کسی دانشور سے پوچھ لیں, آج اسے بتا دیں کہ پاکستان یہ خاص طور پہ جو معاشی دلدل میں پھنس گیا, پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. آج بلومبرگ کہتا ہے کہ پاکستان میں سری لنکا سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے جب سری لنکا میں پبلک سڑکوں پہ آئی تھی. تو سوال یہ ہے کہ اس سے نکلنا کیسے ہے؟ کوئی سارے دانشور آپ کو ایک بات کہیں گے کہ پہلے صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ تاکہ سیاسی استحکام آئے, اور اس کے بعد پھر آپ کی معیشت ٹھیک ہوگی. یہ سب کہتے ہیں. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو جو پاپولیرٹی ملی ہے وہ پاکستان میں کسی لیڈر کو نہیں ملی, تو آپ یہ کور کمانڈر میں جو حملہ ہوا ہے اس کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور فوج کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں, تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں. دوسرا, بزنس کمیونٹی آپ سے کچھ روز پہلے ملی ہے, کچھ وہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے جو معاملات ہیں یا مذاکرات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہو جائیں اور یہ سارے معاملات جو ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو کون نئی مذمت کر رہا جو کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا ہے؟ مجھے کوئی انسان بتا دیں پاکستان میں جو نہیں کر رہا. یعنی وہ پرانی عمارت کو جلانا, یعنی تو یہ جان کے جو ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے, پہلے ہمارے سے پوچھیں کہ کبھی ہم نے
کبھی عمران خان نے 27 سال میں کہا ہے کہ جناب جلاؤ گھراؤ کرو؟ ہمیشہ پرامن احتجاج کا ہے، قانون اور آئین کے بیچ میں رہ کے. یہ میرا 27 سال کا ہے. بھئی جب مجھے گولیاں لگی ہیں تب توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، تب جلاؤ نہیں کیا. تو اس لیے ایک منٹ میری کوئی اس وقت مذاکرات نہیں ہوئی. ہمارا صرف ایک ہی، میں نے شروع سے کہا ہے کہ میں ہر سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بات کرنے کی تو ایک ہی ہے، الیکشنز. اور بات کس کی کرنی ہے؟ بنی ہوئی ہے، صورتحال بنی ہوئی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نہ قومی اسمبلی سے نکلتے، نہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرتے، نہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل کرتے، تو آپ منظم طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جمہوری طریقے سے اپنی جدوجہد کرتے، شاید آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے، کیونکہ الیکشن ڈیمانڈ تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی. ایک منٹ، اگر آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین واضح طور پہ جب کہتا ہے کہ جیسی آپ کی اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی 90 دن میں الیکشن ہوگا، اس کے اوپر سارے پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز متفق ہیں، سارے پاکستان کے وکیل متفق ہیں، تو ہم نے اپنی اسمبلیز اور نون لیگ کے لیڈرز نے سٹیٹمنٹس دی کہ اگر آپ کو الیکشن چاہیے تو اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر دیں. سب ایک سن تو میں بات تو پوری کر. اب مجھے یہ بتائیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر لوگ آئین پہ نہیں چلنے کے لیے تیار تو اس میں میں کیا کروں؟ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف. رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے کہ ہم اس کو 4 شیڈول میں لے کے جانے لگے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اس کے لیے کیا جو اپنا اگلا لاہ عمل بنایا ہے کہ اگر 4 شیڈول میں اگر آپ کی پارٹی جاتی ہے تو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، تو کیا آپ کا لاہ عمل ہے؟ دیکھو، جب اگلی ٹیم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میچ نہیں کھیلنا تو پھر وہ ٹیکٹیکل ناک آؤٹ پہ جاتی ہے کہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، کیونکہ میچ تو وہ اب کھیل نہیں سکتے. جی دیکھیے، وہ میں نہیں ابھی کہہ سکتا کیونکہ مجھے نہیں، کچھ ایسا ہے چھوڑ کے جا رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کو واپس لوں گا یا نہیں لوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. ایک منٹ، کیونکہ ان کے اوپر بڑا مشکل وقت گزرا ہے، ان کے اوپر جو پریشر پڑا ہے یہ مجھے پتا ہے. اس کے بعد ابھی آپ نے کہا ہے کہ میں اکیلا بھی رہ جاؤں میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. آپ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے، جو آپ کے ساتھ جو آپ کے خلاف ہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے، تو ہم ملک کی تباہی دیکھیں مستقبل میں. دیکھیں، اب میرے خلاف ہے کون؟ ان کو تو چھوڑ دینا پی ڈی ایم کو، یہ تو ان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے. آج دیکھیں، میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے. غصہ اس طرف سے ہے، وہ مجھے ابھی تک نہیں پتا کیوں. یہ آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں پتا کیوں، کیونکہ میری اس طرف کوئی لڑائی نہیں ہے. جی باری چلے آؤ. مشکل گھڑی میں جب اس کے اوپر سخت ترین کریک ڈاؤن گزر رہا ہے، آپ نے صدر بنایا چودھری پرویز لائی صاحب کو، ان کے اوپر تو کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہے. وہ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں سامنے آ رہے اور پارٹی کا بیانیہ کیوں نہیں دے رہے؟ صدر پاکستان کا رول بھی پرویز لائی کے گھر میں جو ہوا ہے، اس کا پتھر بند گاڑی نے اس کا گھر توڑا ہے، جو عورتوں سے ہوا ہے جس طرح کا وہ، یعنی کیونکہ مجھے تو پتا ہے میرے گھر میں وہ ہوا ہے، میری بیوی اکیلی، یہاں پتھر بند گاڑی نے دروازہ توڑا اور یہاں 40 پولیس والے چاروں اوپر نیچے. یعنی دیکھیں جو یہ کیا جا رہا ہے نا، میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے اچیو کیا کرنے کی کوشش کریں. مجھے صرف ایک ہی سمجھ آ رہی ہے کہ 1 سال سے پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ پارٹی اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے، ووٹ بینک اور بڑھتا جا رہا ہے. اب وہ ادھر آ گئے ہیں کہ خوف پھیلانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح خوف اتنا پھیل جائے عورتوں سے. جو دیکھیں لوگوں کو، مجھے جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے نا،
देखिए मैंने लोगों से बात की अपने, मैं तो जब से निकला हूं, मैं अपनी जो जेल में अभी तक नहीं है, वो बेचारे अंडरग्राउंड ही हैं। लेकिन जो मुझे समझ आई है कि देखें, लोग अपने ऊपर मुश्किलात बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन घर की औरतों के ऊपर कोई नहीं बेचारा टॉलरेट कर सकता। मुझे जो तकलीफ हुई, मुझे कोई तकलीफ जेल में जाके जो भी होता है, गोलियां भी लगी, लेकिन मेरी बीवी अकेली घर में,